السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدن و مصلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، حج اور عمرے کا مختصر طریقہ بتایا جا چکا ہے۔ آج کے درس میں حج کے مختلف مسائل کے تعلق سے تذکرہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ ہے میقات پر پہنچنے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ جو آدمی حج یا عمرے کی نیت سے جا رہا ہے تو اس کے لیے چاہے مرد ہوں یا عورت، میقات پر پہنچنے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ غسل کر کے احرام پہننا ہے۔ اگر گھر سے غسل کر کے جائیں تو بھی درست ہے، اور میقات پر غسل کریں تو بھی درست اور بہتر ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے مرد حضرات کا جسم پر خوشبو لگانا مستحب ہے۔ اب اگر یہ خوشبو باقی رہتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن احرام کی نیت کرنے کے بعد پھر حالت احرام میں خوشبو لگانا یہ منع ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ مرد کا احرام 2 سفید چادریں ہیں، الا کی کوئی مجبوری ہو، اور عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، روزمرہ کا لباس ہی ان کا احرام ہے۔ عورتوں کے لیے ہاتھوں میں دستانہ پہننا اور چہروں پر نقاب، نوز پیس وغیرہ باندھنا منع ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کا دوپٹہ یا بڑی چادر وغیرہ کے ذریعے سے پردہ کریں گی تاکہ اجنبی مردوں سے پردہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، احرام کی نیت کرنے یا غسل کرنے کے بعد تلبیہ پکارنے سے پہلے بہت سارے لوگ احرام کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت رائج ہے، تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، اور نہ سلف صالحین سے۔ ہاں، اگر احرام باندھتے وقت فرض نماز کا وقت ہے تو آپ نماز ادا کریں، سفر میں ہیں قصر کے ساتھ پڑھیں، لیکن احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حج تمتع کی نیت ہے تو لبیک عمرتن پہلے کہیں، اور اگر حج افراد کی نیت ہے تو لبیک حجن کہیں، اور اگر حج قران کی نیت ہے تو لبیک عمرتن و حجن یا اللہم لبیک عمرتن و حجن کہیں۔ یاد رہے کہ عمرہ یا حج میں نیت زبانی ہے، بقیہ عبادات میں زبانی نیت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے یہاں زبان سے لبیک عمرتن اور حجن کہا جاتا ہے۔ اب احرام آدمی نے پہن لیا، نیت کر لی اور نکل پڑا، تو حالت احرام میں جب تک ہے تو بآواز بلند وہ کثرت سے تلبیہ پکارے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام کے اندر ایک بات یہ ہے، کندھوں کو کھلا رکھنا۔ کندھوں کو کھلا رکھنے کا جو حکم ہے، جسے عربی میں استبا کہا جاتا ہے، یعنی دائیں کندھے کے نیچے سے چادر کو نکال کر بائیں کندھے پر ڈالا جائے گا، تو یہ طواف قدوم میں، پہلے طواف میں مکہ پہنچنے کے بعد ہے۔ راستے میں کندھا کھلا رکھنا یا وہاں پہنچ کر کے نماز کا وقت ہو گیا اس میں کندھا کھلا رکھنا یہ جائز اور درست نہیں، صرف طواف میں، اور وہ بھی طواف قدوم میں آپ کو حالت طواف میں کندھا کھلا رکھنا۔ جب نماز کا وقت ہوگا یا آپ کو نماز پڑھنی ہوگی تو کندھا آپ ڈھانپ لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو بیماری کا یا حج اور عمرہ کے نہ پورا ہونے کا کوئی اندیشہ ہو، ظالم بادشاہ کا خطرہ ہو، تو وہ احرام کے ساتھ شرط بھی لگا سکتا ہے، اللہم محلی حیث حبستنی۔ اگر یہ شرط لگا لے گا اور وہاں پہنچ جائے گا
تو راستے میں جہاں رکاوٹ ہوگی احرام کھول دے گا، اس پر کوئی فدیہ اور دم نہیں ہے، وہیں پر حلال ہو جائے گا۔ تو یہ میقات پر پہنچنے کے بعد چند اعمال ہیں جس کو انجام دینا اور جس کی پیروی کرنا حاجی اور زائر کے لیے مستحب ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں محظورات احرام یا ممنوعات احرام کیا ہے اس پر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔